کی رحمت کا سایہ توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت ہے آیا۔ اللہ کی رحمت کا سایہ توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت ہے آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام علی المرسلین، انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ دوست، اپنا میچ اس کے پہلے تھوڑے دیر کا ہوتا ہے، زیادہ لمبا نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے لوگ پسند کرتے ہیں۔ اب تو خواہش بھی کرتے ہیں بہت لوگ کہ انکل آ رہے ہیں۔ تو بات آج قادیانیت کا موضوع ہے آپ کے لیے، اسی موضوع پر ہے۔ یہ ایک مضمون ہے جو میں نے 1982 میں لکھا تھا، یعنی تقریباً 42 سال ہو گیا۔ تو ابھی میں خود بھی 82 سال کا ہوں۔ تو یہ مضمون ایک چیلنج دیا تھا قادیانی لوگ، اس کا جو بانی تھا نا مرزا غلام قادیانی، اس کا ایک چیلنج تھا۔ وہ ذرا سب بچوں کو اس کا ایک چیلنج تھا، تو اس کا چیلنج کا جواب نہیں آ رہا تھا۔ یہ 1897 میں چیلنج دیا تھا، تو پھر 1982 میں میرے تھرو یہ چیلنج کا جواب آیا۔ تو وہ چیلنج یہ تھا کہ مرزا غلام کا قادیانی، یہ نبی تو بہت سنا ہے، جھوٹا نبی جھوٹا نبی جھوٹا نبی، لیکن اس کا جو اصل جو مین دعویٰ تھا وہ امام مہدی کا تھا۔ امام مہدی جو ہم لوگ انتظار کرتے کہ قیامت کے پہلے ایک امام مہدی آئیں گے، اسلام کا تبلیغ کریں گے، اور اسی زمانے میں آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے اور دونوں مل کے تبلیغ کریں گے۔ تو جب یہ امام مہدی کا دعویٰ کیا تو آٹومیٹک سوال تھا، لوگوں نے پوچھا بھائی تم امام مہدی ہو تو عیسیٰ علیہ السلام واپس کب آئیں گے؟ اچھا، اب یہ جھوٹا دعوے دار تھا، تو یہ بولا کہ تمہارا ایمان غلط ہے کہ وہ آسمان پہ زندہ گئے، تو وہ تو سری نگر میں دفن ہو گئے، اور نہ آسمان پہ گئے نہ واپس آئیں گے۔ جاتے تو واپس آتے، جب گئی نہیں تو واپس کرنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس چکر میں یہ بولنا تو آسان تھا، لیکن اس کو دعویٰ کرنے کے لیے یہ بہت سارا کتاب لکھا۔ اور ان لوگوں کا خیال ہے کہ اگر قادیانیت، یہ عیسیٰ علیہ السلام اگر آسمان پہ زندہ ہے تو دنیا میں قادیانیت کا موت ہے، کیونکہ امام مہدی کا دعویٰ غلط ہو جاتا ہے، اور اگر سری نگر میں دفن ہے تو قادیانیت زندہ ہو جاتا ہے اسلام یہ دنیا میں۔ تو اس کا پہلا جو پوائنٹ تھا وہ انجام آتم ایک کتاب لکھا تھا، اس میں ثابت کرنے کا کوشش کر رہا تھا۔ سورہ مائدہ کا 117 نمبر آیت ہے، یہ کتابچہ آپ کے لیے لائے ہیں، اس میں ہے، اور تھوڑا بہت ڈیٹیل اس میں بھی ہے، جو کچھ ثبوت حاضر ہے اس میں، تو وہ جس کو چاہیے گا مانگ لینا۔ تو وہ انجام آتم میں بولا کہ فلما توفتنی، ایک آیت ہے سورہ مائدہ کا، قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھے تھے کیا تم نے کہا تھا کہ تم کو تمہاری ماں کو میرے سوائے معبود بنانا ہے؟ تو وہ بولیں گے میں نے نہیں کہا تھا، اور میں جب تک موجود تھا نگران تھا، جب آپ نے مجھے اوپر اٹھا لیا، فلما توفتنی کر دیا، تو آپ نگران بن گئے، میرے کو ختم ہو گیا۔ پھر اس سے قادیانی بولتا ہے کہ یہ جو لفظ توفتنی ہے اس کے معنی موت ہے، یہ ایک الگ موضوع، موت ہے ہی نہیں اس کے معنی، موت کے وقت
یعنی جیسے ایکسیڈنٹ کے وقت میں موت ہوتا ہے نہیں بھی ہوتا ہے، تو توفیتنی کے وقت میں موت ہوتا بھی اور نہیں بھی ہوتا، کیونکہ نیند کے وقت بھی توفی ہوتا ہے، ہر نفس کا توفی روزانہ ہوتا ہے، نیند کے بعد صبح واپس آ جاتا ہے، لیکن جس کی زندگی میں موت ہے تو وہ اللہ کے پاس رہ جاتا ہے اس کا نفس. تو یہ توفیتنی کوئی 100% نہیں کہ ہمیشہ موت ہوتا ہے، جیسا ایکسیڈنٹ میں کوئی ضروری نہیں موت ہونا. اچھا، تو اب یہ بولا کہ اس کے معنی صرف موت ہے، ادھر نیند کا مراد ہی نہیں ہو سکتا ہے. اور چونکہ موت ہے تو اس سے ثابت ہے کہ جب تک عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے تو قادیانی مذہب میں ان کو معبود یا خدا کا بیٹا وغیرہ نہیں بنایا تھا، ان کے مرنے کے بعد بنایا گیا. یہ کلیئر پوائنٹ ادھر سے وہ اخذ کر رہا ہے، غلط ہے لیکن وہ اس کا پوائنٹ ہے. تو پھر بولتا ہے کہ اگر تمہارا ایمان صحیح ہے کہ آسمان پہ زندہ ہے، تو آیت بتا رہا ہے کہ موت کے بعد شرک ہوگا، تو پھر تمہارا ایمان اگر صحیح ہے تو پھر ادھر شرک نہیں ہونا چاہیے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ شرک ہو گیا، اور اگر شرک ہو گیا تو موت ہو گیا. اچھا، یہ تو وہ انجام حاتم تھا. دوسرا کتاب لکھا مسیح ہندوستان میں، عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح بھی بولتے ہیں نا، اس میں ثابت کرنے کا کوشش کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام 120 سال کی عمر میں سری نگر میں فوت ہوئے. اب 120 سال کی عمر میں اگر میں فوت ہوئے تو یہ جو موجودہ کیلنڈر چلتا ہے 2024، اس میں اے ڈی لکھتے ہیں لوگ غلطی سے آفٹر ڈیتھ سمجھتے ہیں. یہ آفٹر ڈیتھ نہیں ہے، لیٹن زبان کا لفظ ہے، اے سے اینو اور ڈی سے ڈومینو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے موت کے بعد اسٹارٹ نہیں ہوا ہے، یہ ان کے پیدائش سے اسٹارٹ ہوا ہے. جب 1 سال کے تھے تو سن 1 تھا، تو جب 120 سال کے ہو کے مرے تو سن 120 میں مرے. تو یہ 120 سن جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ اخذ ہو گیا کہ 120 سال میں مرے تو سن 120 میں مرے. تیسرا کتاب لکھا ہے چشم مسیحی. چشم مسیحی میں بتا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو بڑا بے نفس انسان تھے، نیک انسان تھے. انہوں نے یہ بھی نہیں چاہا کہ ان کو کوئی نیک انسان بولے، لیکن پولس نے ان کو خدا بنا دیا، معبود بنا دیا، خدا کا بیٹا وغیرہ سے بنا دیا. تو اب پولس جو ہے سن 65 میں فوت ہو گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام سن 120 میں فوت ہوئے سری نگر میں مرزا کے حساب سے 120. تو پولس پہلے فوت ہو گیا اور معبود بھی بنا دیا ان کو. تو اس کا جو دعویٰ تھا کہ موت کے بعد ہوتا ہے تو وہ بالکل 100% غلط ثابت ہو گیا، یعنی بہت کلیئر ثابت ہو گیا اور بہت لمبے گیپ سے ثابت ہو گیا. 120 اور 55 سال کا فرق ہو گیا، کیونکہ ہسٹری میں 4-5 سال کا فرق ہوتا ہے کیلکولیشن میں، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہاں گنجائش 55 سال کا ہے. 5 سال کا بھی فرق ہو تو اور 55 سال رہ جاتا ہے. تو اب اس کے بعد قادیانی لوگ بہت پریشان ہو گئے کیونکہ ان کا چیلنج جو تھا وہ ختم ہو گیا. اور میں نے بولا کہ بھائی یہ پوائنٹ اتنا کلیئر ہے کہ قادیانی جج بھی منظور، کورٹ کا سماعت میرے غیر موجودگی میں منظور. اگر کورٹ کا جج بول دے، سپریم کورٹ ہونا چاہیے، یہ سٹی کورٹ تو سپریم کورٹ کا بھی کوئی اللہ خیر کرے، لیکن سٹی کورٹ کا تو کوئی وہ نہیں بھروسہ. تو وہ میں نے بولا سپریم کورٹ کا جج اگر بول دے کہ مضمون غلط ہے تو 1 کروڑ نقد انعام دیں گے. اچھا، یہ 82 میں لکھا تھا اور بہت دن تک تو یہ 9 سال تک الماری میں پڑا رہا، استعمال کرتے تھے، کبھی بحث ہو گیا. تو پھر 1991 میں ایک نیا دوست ملا جو مسجد کا سیکریٹری بھی تھا، آرکیٹیکٹ بھی تھا، بنایا بھی تھا. اس کو مضمون پسند آ گیا تو وہ لے کے، اس زمانے میں کمپیوٹر بہت کم ہوتا تھا، وہ خود کمپوز کروایا، گرافکس وغیرہ کر کے اس کو پورا پرنٹ آؤٹ وغیرہ کاپی نکالا، اسٹیپل کر کے خوبصورت اچھے ہونا ہے. یہ لے کے ہم لوگ آمدی ہال جو قادیانی لوگ کا ایک مرکز کے جیسا نماز کا جگہ ہے، تو وہاں چلے گئے. جمعہ کے دن جب نمازی آ رہے تھے تو ہم لوگ گاڑی پارک کیا کہ اگر مار پیٹ کچھ ہو گیا تو بھاگنے میں آسان ہو، آرام سے پارک کر دو. اور گیٹ کے پاس کھڑے ہو کے بانٹنا شروع کیا تو مار پیٹ کا نوبت نہیں آیا، اللہ کا شکر ہے. بلکہ وہ لوگ بڑے خوش ہوئے کہ ایک نیا مرغا پھنسا ہے، خود آ گیا چل کے، اب یہ پھنسے گا. تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ اس دفعہ جو ہے یہ مضمون ذرا ٹائٹ والا آیا ہے. تو اس کے بعد پھر کافی بحث ہوا، رائٹنگ میں بھی بحث ہوا. تو اس کے بعد پھر یہ لوگ
الفضل ان کا جو لندن سے میگزین نکلتا ہے اس میں بھی جواب دیے، اور وہ جواب علمی معجزہ بول کے دیا کہ مرزا غلام کا اتنا اچھا تحریر تھا کہ الیاس ستار کے بھی پیدا ہونے کے پہلے وہ پہلے سے جواب موجود ہے، لیکن اس علمی معجزے میں میرے سوال کا ٹچ بھی نہیں کیا، اور سب ادھر ادھر کا سوال کرا، لیکن جو انعامی پوائنٹ تھا جو آپ کو سنا ہے اس کو ٹچ بھی نہیں کیا۔ تو میں نے بولا کہ بھائی کون سا پیراگراف ہے، خالی یہ بتا دو، غلط سوال جواب ہو یا صحیح جواب ہو فرق نہیں پڑتا ہے، پیراگراف پن پوائنٹ کر دو کہ یہ پیراگراف میں الیاس ستار کا انعامی سوال کا جواب ہے تو تم کو 10 لاکھ روپے نقد انعام دیں گے۔ وہ بھی نہیں بتا سکا۔ پھر میں نے ایک اور پیمفلٹ چھاپا، اس میں میں نے ٹائٹل میں طوطا بولا تو صحیح بولا۔ ایک دکاندار تھا، وہ طوطا پالا تھا، پرچون کا دکان تھا، تو لوگ آتے تھے طوطا سے بات کرتے تھے تو کچھ سامان زیادہ خرید لیتے تھے۔ ایک روز وہ واش روم گیا، پیچھے سے بلی آ گئی، بلی چھیڑی طوطا کو تو وہ شیشی تھا اپنا تیل کا، وہ گر گیا، ٹوٹ گیا، اور دکاندار کو غصہ آیا، وہ لوہے کا چمٹا لے کے طوطے کے سر پہ مارا تو وہ طوطا گنجا ہو گیا، بات کرنا چھوڑ دیا۔ تو لوگ آتے تھے تو کم ٹائم رہتے تھے، خریدتے بھی کم تھے، تو ایک روز ایک گنجا آ گیا، تو جب گنجا آیا تو طوطا وہ گنجا کو دیکھ کے بولا تم نے کس کی شیشی توڑی؟ تو وہ تو دکاندار بہت خوش ہو گیا، بولا طوطا بولا تو صحیح۔ تو میں نے قادیانی لوگ کو بولا کم از کم 16 سال بعد جواب دیے تو الفضل انٹرنیشنل میں، یہ بھی بڑی بات ہے، طوطا بولا تو صحیح۔ تو اس کے بعد پھر جب میں نے 10 لاکھ کا چیلنج کر دیا کہ پیراگراف بتا دو تو وہ بھی ناکام ہو گیا، اور بھی بہت سارے سوال جواب سب ناکام، کیونکہ قادیانی جج منظور تھا تو انعام حاصل نہیں کر سکے، اس کے میں نے جواب نہیں صحیح، میرا جج تو نہیں تمہارا جج منظور ہے۔ پھر اس کے بعد مباہلہ کر لیا، مباہلہ مناظرے کو نہیں بولتے، جب مناظرہ ختم ہو جائے تو مباہلہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو جھوٹا ہے اس کے پر لعنت بھیجے، تو دلیل سے بات نہیں ہوگا، اللہ لعنت بھیجے گا تو وہ ثابت ہو جائے گا وہ جھوٹا۔ تو وہ میرے سے 3 جون کو 1999 میں ماڈل کالونی میں باقاعدہ رائٹنگ میں ہوا، اس کا بھی کاپی آپ کو اس میں ہے مضمون میں۔ اور اس کے بعد اس میں جو شرط تھا وہ شرط تھا کہ لندن کے، ہم پاکستان میں ایڈورٹائز کروں گا، لندن میں قادیانی لوگ کا ایڈورٹائز کرنے کا شرط تھا۔ تو سب سے پہلے تو 30 جولائی کو ادھر 18,000 لوگوں کے سامنے جلسہ تھا، 34واں جلسہ سالانہ لندن میں، اس میں مباہلہ کا اناؤنس کر دیا، لیکن شرط جو تھا وہ جلسہ نہیں تھا، جلسہ تو بہت اچھا پوائنٹ تھا اناؤنس کیا، شرط تھا کہ وہاں کے میگزین وغیرہ میں پرنٹ ہو۔ تو میگزین میں سب سے پہلے 20 اگست کو پرنٹ ہوا، تو 20 اگست کے صبح پرنٹ ہوا اس لندن کے اخبار میں، اور اسی دن اللہ کے فضل سے جمعہ کا نماز پڑھانے آیا تو 10 منٹ کا خطبہ دیا، ایک لفظ بھی کسی کے پلے نہیں پڑا، اور اس کو ایمرجنسی میں ممبر سے اٹھا کے ہاسپٹل ایڈمٹ کیے۔ اچھا، دنیا بھر کا دستور ہے کہ جب کوئی سربراہ بیمار ہوتا ہے تو دعا کے لیے، صدقہ کے لیے اپیل کرتے ہیں عوام کو، تو اس کا 21 دن چھپایا کیونکہ یہ تو مباہلہ میں شکست ہو گیا تھا، 21 دن چھپایا، اور جب 21 دن بعد کچھ بہتر ہوا 10 سپٹمبر کو تو آ کے پھر بیان کیا اور بولا کہ وضاحت سے بیان کرنا مشکل تھا، یہ تھا وہ تھا، اور اس میں ختم نبوت کے میگزین میں بھی چھپا، وہ 10 منٹ کا خطبہ دیا لیکن کسی کے پلے کچھ پڑا نہیں، اور وہ خود بھی ایگری کر لیا کہ ہاں یہ تو نہیں بولا کہ کسی کے پلے نہیں پڑا، لیکن وضاحت سے بات کرنا مشکل تھا، اس لیے میں 21 دن سے حاضر نہیں ہوا نمازوں میں۔ تو اس کے بعد پھر اللہ کا شکر ہے کہ وہ 2002 میں، کیونکہ مباہلے میں بھی شکست ہوا اور علمی شکست ہوا، قادیانی جج بھی نہیں لا سکا جواب، تو اس کے بعد پھر کیا بولتے ہیں، اس کے بعد ہاں 2002 میں ایک کتاب پرنٹ کیا، شیطان کے چیلے، یہ لندن سے ہی وہاں ہیڈ کوارٹر کے پاس پرنٹ ہوا۔ تو اس میں جو میرا پوائنٹ تھا کہ وہ سری نگر میں زندہ تھے مرزا کے حساب سے، اور فلسطین میں پولوس کے ذریعے وہ خدا بن گئے، تو اس کو اپنا ایمان بنا لیا 13-14 دفعہ،
एक मिसाल तो इसमें दिया हूँ, 13-14 दफ़ा अपना ईमान बनाकर पेश किया। तो मैंने बोला कि ये तो मोबाइल से भी बड़ा कामयाबी है, मोबाइल में तो लानत आया फिर भी बहस करे, लेकिन ये तो तुमने अपने शिकस्ती मान लिया, जो चैलेंज था वो चैलेंज ही ख़त्म हो गया बल्कि उल्टा हो गया। तो मैंने बोला जो अहमद मिर्ज़ा ग़ुलाम जो का ईमान दिया था वो तो तुमने रद्दी में फेंक दिया, और जो तुम्हारा मुखालिफ इलियास सत्तार ने ईमान दिया था वो अपना ईमान तुम बना लिए, तो अब तुम अहमदी नहीं रहे, तुम तो इलियासी बन गए। तो इसके बाद फिर 2003 में मिर्ज़ा ताहिर जो खलीफा था वो फौत हो गया। तो इसका जो दादा था जो झूठा नबी का दावा किया था, तो वो बोला था कि अगर मुबाला दोनों तरफ से कबूल हो जाए तो जो झूठा है वो सच्चे की ज़िंदगी में फौत होता है। तो वो 19 अप्रैल 2003 में फौत हो गया, और मैं आज क्या तारीख है 19 अक्टूबर और 2024 में मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। तो वो पक्का झूठा साबित हो गया, मज़मून में भी साबित हुआ, मुबाले में भी साबित हुआ, शैतान के चेले में खुद इकरार हो गया, और 2003 में मर के भी साबित हो गया। तो इस मज़मून को आप लोगों को पेश किया है, इसको रखिएगा। और ये एक है, इसको रख लीजिए, इसमें सबूत है, वो उसमें भी सबूत है, लेकिन ये सबूत है कि वो 20 अगस्त का उसका बाकायदा फोटो स्टेट है उसकी मैगज़ीन का, ये प्रिंट हुआ, तो वो सब सबूत है। तो इसको अपने पास रख लीजिए तो ये और इंटरेस्टिंग होगा। इसके साथ इंशाल्लाह आप लोग सबको एडवांस में मुबारक हो, गेम एंजॉय करिए और दुआ में याद रखिए। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह की रहमत का साया तौहीद का परचम लहराया, ऐ मर्द मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त शहादत है आया। अल्लाह की रहमत का साया तौहीद का परचम लहराया, ऐ मर्द मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त शहादत है आया।